اس فیصلے کی 3 شکوں میں سے قرآن پاک میں کتنی شکیں موجود ہیں؟ صرف ایک شک تو آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گی 100 کوڑے لگانے والی، لیکن باقی وہ شکیں کتاب اللہ کے اصل مفہوم کو اگر آپ مانیں گے تب آپ کو ملے گی 66% جو سزا کا نفاذ ہوا۔ اور یہاں تو اب کہہ دیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا۔ معاذ اللہ یہ کہہ دیں تو دین سے خارج ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ مجرد حدیث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلی مثال آپ کو قرآن پاک سے بھی دی تھی، ایک اور مثال یاد کر لیجیے۔ امی عائشہ نے بریرہ کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا اور کہا اپنے جو مالک ہے نا ان سے جا کے لکھت پڑھت کر لو، مکاتبت کر لو۔ اور بریرہ گئی، انہوں نے لکھت پڑھت کی، سارے معاملات طے کیے، امی عائشہ کے پاس آئی، کہا وہ پیسے لے کے آزاد کرنے کے لیے تو تیار ہیں، آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف نہیں۔ یہ لمبا چوڑا فقہی باب ہے، جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ سمجھ لیجیے۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت ہمیں ملے۔ یعنی جو لوگ آزاد کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ بریرہ کے ساتھ مکاتبت اس شرط پہ ہوگی کہ بریرہ ولا کی نسبت ہماری طرف لکھ جائیں، بریرہ دنیا سے چلی جائیں، مال دوبارہ ہمیں لوٹ جائے۔ حالانکہ مال کس کو ملنا چاہیے تھا؟ امی عائشہ کو، کہ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، آزاد تو وہ کرا رہی ہیں، خرچ تو وہ کر رہی ہیں، نسبت ان کی طرف ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماں عائشہ نے یہ مقدمہ رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خطبہ دیا اور کیا کہا؟ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اور پھر شرط جو کتاب اللہ میں موجود ہے اس کو بیان کیا، انما الولاء لمن اعتق۔ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مفہوم یہ ہے والشرط فی کتاب اللہ، کہ جو کتاب اللہ میں شرط ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہے جو آزاد کرے۔ آپ پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے، بتائیے انما الولاء لمن اعتق کون سی سورت کی آیت ہے؟ قرآن پاک کے کس بارے میں موجود ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، قرآن و حدیث کا مجموع ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بات صحابہ کا بھی عقیدہ تھا۔ ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ بھی موجود ہے یا وحی کی کوئی چیز ایسی موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ تو حضرت علی نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا تو کیا بات کر رہا ہے، قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہو سکتی ہے؟ یہ جو منکرین حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی شے وحی نہیں ہے، حضرت علی نے کہا میرے پاس وحی کی کوئی قسم موجود نہیں ہے الا هذه الصحیفہ، مگر ایک صحیفہ وحی کا اور موجود ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ بولتے تھے میں لکھتا چلا جاتا تھا۔ یہ احکامات ہیں، غلاموں کے بارے میں معاملات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری زندگی تھی، ایک نبوی زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بشری کی ہیں، بعض باتیں نبوی کی ہیں، یہ آپ کو مغالطہ ڈالتے ہیں منکرین حدیث کو۔ میں آپ کو اگر آپ اس بات کو مان لیں تو بتائیں کہ کون فیصلہ کرے گا؟ رسول اللہ کا یہ حکم بشری تقاضے کے تحت تھا، رسول اللہ کا یہ حکم نبوی تقاضے کے تحت تھا۔ یہ فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اور یہ مغالطہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ قریشیوں نے یہی مغالطہ
اس وقت پیش کیا. مغالطے کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن مغالطے کے بعد جب جواب تسلی بخش مل جائے پھر اس کے اوپر ڈٹھائی، پھر اس کے اوپر ضد دکھانا، یہ اچنبے کی بات ہے. قریشیوں نے کہا رسول اللہ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی بولتے ہیں اور غصے میں بھی بولتے ہیں. عبداللہ تو ہر چیز لکھ لیتا ہے، تو ہر چیز ہی لکھی جاتا ہے. کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ خوشی میں ہوتے ہیں، تو ان کی ہر بات نوٹ کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ باہر آئے، کہا میں دیکھتا ہوں تو اب لکھتا نہیں ہے. کہا اس طرح قریشیوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ آپ بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، میں ہر بات کو لکھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا منہج سلیم بیان کیا. اکتب لکھ، عبداللہ لکھ، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. بتائیے بات عام فہم بات ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلے وہ دین ہے. اسی طرح رسول اللہ حج کے موقع میں اور حج کے موقع کے اوپر جب فضائل حج بیان کیے گئے، صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا. سوال کا آ جانا اچنبے کی بات نہیں ہے. آفی کلی عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جیسے ہم ہر سال زکات دیتے ہیں، کیا حج بھی ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اقرا نے پوچھا کیا حج بھی ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ پوچھا، رسول اللہ پھر خاموش رہے. اور کچھ دیر گزر جانے کے بعد ان کو بلایا اور آپ کا اور میرا عقیدہ بیان کر دیا، آپ کا اور میرا منہج بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھتا تھا کیا ہر سال حج فرض ہے، میری زبان سے صرف 3 حرف، ایک لفظ نکل جاتا نعم، صرف میں نعم کہہ دیتا تو امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. یہ آپ کا اور میرا سیدھا اور سچا منہج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں کہ جی ہاں تو حج بھی ہر سال فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، اور صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر جو ایمان ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک بندے کو کہا بیٹھ جاؤ. آواز اونچی تھی، باہر ایک صحابی ابھی مسجد کی دہلیز پہ پہنچے ہیں، ان کے کان سے آواز ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کیا ماجرا، میں نے تجھے تو نہیں تھا کہا. تو صحابی زبان حال سے شاید یہ بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا رہتا تو میرا ایمان چلا جاتا. کتنا سیدھا، کتنا سادہ، کتنا سچا. آپ نے جب آپ میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے مسجد النبی جانے کی، جب آپ مدینہ جائیں وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد قبلہ تین، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھی ہوئی. اس کو قبلہ تین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ نماز ہو رہی ہے، نماز، حالت نماز میں صحابہ رکوع میں موجود ہیں. ایک آنے والے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ تبدیل کر دی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف نماز کو شروع کر دی ہے. آپ صحابہ کا حدیث کے اوپر ایمان دیکھیے، رکوع سے سر بھی نہیں اٹھایا، حالت رکوع میں قبلے کو تبدیل کر دیا. کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا تھا کہ آپ رکوع سے سر اٹھا کے بھی قبلے کو تبدیل کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان یہ تھا جب کان سے یہ بات ٹکرا گئی رسول اللہ نے قبلہ تبدیل کر دی ہے، اب اگر رکوع سے سر اٹھائیں گے تو ایمان چلا جائے گا. صحابہ کا حدیث پہ جو ایمان ہے، اپنی آخری بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ غفار قبیلے کے بارے میں رسول اللہ نے کتنی عظیم پیشگوئی کی ہے. یہ اسی غفار قبیلے کے سربراہ ہیں، سردار ہیں. قیامت کے دن
ہر قبیلہ تقسیم ہو کے آئے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے قبیلے کا ایک نوجوان ابو بکر قریشی جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور اسی قبیلے کا ایک نوجوان ابو جہل جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، ایک جنت کی طرف، ابو لہب جہنم کی طرف، یعنی قریش کا قبیلہ بھی تقسیم ہو کے جا رہا ہوگا، اور رسول اللہ نے کہا کہ فار کا قبیلہ ایسا ہوگا جو پورے کا پورا جنت میں جا رہا ہوگا۔ یہ ابو ذر غفاری ہیں، انہوں نے ایک ان کی ہسٹری کا تاریخ کا لمبا چوڑا باب ہے۔ ایک مرتبہ جب فتنے بڑھ گئے، انہوں نے جنگل کی راہ لی، اور جنگل کی راہ میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے لیا۔ اب بیمار ہے، حالت نظر ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت۔ بیوی پریشان ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں، اور اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بالعموم اللہ کے دین کا جو لوگ کام کرتے ہیں علماء، اللہ تعالیٰ ان کے جنازوں میں لوگ بھیج دیتا ہے۔ آپ کی بھی یہ خواہش تو ہوگی کہ آپ کا بھی کوئی جو جنازہ پڑھے، اور آپ کے جنازے میں بھی عوام کی کثیر تعداد شریک ہو، لیکن یہاں میں تو دیکھتی ہوں کہ میرے علاوہ کوئی ذی روح نہیں، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو نہلائے گا کون، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، میں تو اس قابل بھی نہیں، میں آپ کو دفن کر دوں۔ حالت نظر صحابہ کا حدیث کے اوپر ایمان کیسا تھا، اور میرا اور آپ کا حدیث کے اوپر ایمان کیسا ہے، موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری اس بیماری کے عالم میں اپنی ساری کی ساری توانائیوں کو مجتمع کر کے کچھ سیدھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں، تو رو مت۔ میں اور میرے چند ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ نے یہ بات کی تھی، تم میں سے ایک شخص فلات ارض میں فوت ہوگا، جنگل میں فوت ہوگا، اور میں اپنے ساتھیوں کو یاد کرتا ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی اب دنیا میں زندہ نہیں ہے، اور کوئی ایک بھی جنگل میں فوت نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے کوئی ایک جنگل میں فوت ہوگا، اللہ رب العزت جس وقت اس کی روح پرواز کر جائے گی، اسی وقت وہاں پہ ایک جماعت کو بھیجے گا جو اس کے کفن کا بھی انتظام کرے گی اور جنازہ بھی پڑھائے گی۔ اب میں دیکھتا ہوں میری بیوی کہ میں ہی وہ شخص ہوں، اب تم نے کچھ نہیں کرنا، جب میں مر جاؤں میری لاش کو، میت کو باہر رکھ لینا، قافلہ آئے گا، لوگ آئیں گے، میرے جنازے کو پڑھایا جائے گا۔ یہ حدیث کے اوپر صحابہ کا ایمان ہے کہ تم نے مجھے دفن بھی نہیں کرنا، قافلہ آئے گا اور پھر خدا کا کرنا۔ یہاں روح قبض ہوئی، یہاں صحابہ کا قافلہ پہنچا، اسی وقت صحابہ آئے کہ آج ابو ذر غفاری کا پتہ لیتے ہیں وہ کس حال میں ہے۔ بیوی نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت نے وہاں ان کے کفن کا بھی انتظام کیا، جنازہ بھی پڑھایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔